الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین و دنیا کا سہارا ہے، محمد کی محبت دین و دنیا کا سہارا ہے، محمد جس کو پیارے ہیں رب کا وہ پیارا ہے، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، رب کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ تمام قسم دی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح کی بریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین احسن الخالقین دی ذات بابرکت واسطے، جو اللہ ساری کائنات دا اکیلا ہی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، موت و حیات دا مالک، عزت و ذلت دا مالک، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام نبی مکرم، رسول معظم، رہبر دو عالم، سرور دو عالم، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، والی بطحا، سر چشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، جنہ دی اتباع و فرما برداری وجہ نجات اور نافرمانی گستاخی بے ادبی وجہ عذاب ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب دا صحیح معنی اندر مطیع و فرما بردار بنائے۔ حضرات گرامی، معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت دے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دا ایک مقام دی شان اور صحیح البخاری کتاب الایمان دے حوالے نال
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک ارشاد گرامی آپ دے گوشو گزار کیتا ہے جنہ اندر سانو اس بات دا درس اور سبق دیتا گیا ہے کہ میرے آخری پیغمبر میرے محبوب دے نال یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت اور پیار کرنی ہے، اور میں سمجھنا بلکہ میری جماعت دا اے مسلک ہے، عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنا ایمان دا لازمی حصہ ہے، دین دا اہم جز اور اسلام دی بنیادی شرط ہے۔ جس انسان دے دل اندر محبت مصطفیٰ دا جذبہ، الفت مصطفیٰ دی لگن، عقیدت مصطفیٰ دی تڑپ نہیں، یعنی محبت مصطفیٰ تو خالی دل والا انسان فاسق اور فاجر تے ہو سکتا ہے، منافق تے ہو سکتا ہے، مشرک تے ہو سکتا ہے، کافر تے ہو سکتا ہے۔ محبت مصطفیٰ تو خالی دل والا انسان مسلمان اور مومن ہو سکتا؟ بولو ذرا، تھوڑا یا تسی بولنا ہے نا تو مینوں اس بات دی سمجھ آنی ہے کہ تانوں بات دی سمجھ آ رہی ہے، تے جدوں مینوں اے بات سمجھ آئے گی کہ تانوں میری بات دی سمجھ آ رہی ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی رحمت فرمائے گا، اللہ دی رحمت دا نزول ہوئے گا، اللہ اپنا کرم کرے گا۔ میں تو انہوں زیادہ تو زیادہ اللہ اور اس دے رسول دا پیغام سنا سکاں گا، تواڈے تک پہنچا سکاں گا۔ محبت مصطفیٰ تو خالی دل والا انسان مسلمان اور مومن ہو سکتا؟ بولو ذرا، مومن ہو سکتا نہیں۔ لیکن اس تو بڑھ کے ایک اور بات عرض کرن لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال صرف محبت ہی نہیں بلکہ ثابت و زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کائنات دی ہر چیز نالو زیادہ، ہر رشتے نالو زیادہ، ہر تعلق نالو زیادہ ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے مقابلے اندر ماں باپ دی محبت آ جائے تو اس نو قربان کیتا جا سکتا ہے، عزیز و اقارب دی محبت آ جائے تو اس نو قربان کیتا جا سکتا ہے، اولاد بیوی بچیاں دی محبت آ جائے تو قربان کیتا جا سکتا ہے، شہرت دی محبت، مال و دولت دی محبت، بینک بیلنس، ریال، درم اور ڈالر دی محبت، ہاں اپنی جائیداد دی محبت آ جائے، اپنے کاروبار اور فیکٹری دی محبت آ جائے تو ثابتی محبت نو قربان کیتا جا سکتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نو کسے دی محبت تے قربان کیتا جا سکتا؟ بولو نہیں۔ اور یہ بات کوئی عقیدت دی نہیں بلکہ عقیدے دی بات ہے، کوئی خطیبانہ انداز بھی نہیں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری کتاب الایمان، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ امام الانبیاء نے فرمایا اتنی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اتنی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک اپنے بیوی بچیاں نالوں زیادہ، اپنے ماں باپ نالوں زیادہ،
بلکہ ساری دی ساری کائنات نالوں زیادہ، تمام دے تمام لوگاں نالوں زیادہ، اپنے دوستاں بیلیاں یاراں سجنا نالوں زیادہ میرے نال پیار نہ کر لوے، اونی دیر تک کوئی بندہ مومن ہو سکدا۔ اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال صرف پیار نہیں بلکہ سب تو زیادہ پیار کرنا ہے، سب تو زیادہ محبت کرنی ہے، سب تو زیادہ الفت عقیدت رکھنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن کریم اندر 8 رشتیاں دا ذکر کیتا، 8 تعلقاں دا ذکر کیتا، 8 نسبتاں دا ذکر کیتا، 8 چیزاں دا ذکر کر کے فرمایا او دنیا والیو انہاں چیزاں نال اگر تانوں زیادہ پیار ہو گیا تو یاد رکھیا جو پھر اللہ پاک دے عذاب آن گے، اللہ پاک دی طرفوں اللہ پاک دی پکڑ آئے گی نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ انہاں چیزاں نال پیار نہیں کرنا، حالانکہ انہاں چیزاں نال بندے نوں فطری طور تے پیار ہوندا ہے، فطری طور تے قدرتی طور تے طبعی طور تے محبت ہوندی ہے۔ فرمائے انہاں چیزاں نال پیار نہیں جے کرنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ زیادہ پیار اللہ نال، اللہ دے رسول نال اور جہاد فی سبیل اللہ نال۔ آؤ ذرا اللہ پاک دا قرآن سنیا جی۔ اللہ پاک نے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے میرے پیارے کملی والے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کملی والے نال پیار کرنے والے بیٹھے ہو نا، کملی والے دے دیوانے پروانے بیٹھے ہو نا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام میری زبان اندروں آئے تو سانے بڑی محبت نال درود پڑھنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے میرے پیارے کملی والے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز نال درود دی جناب چھل پہ جائے نا، جھوم جھوم کے درود پڑھنا ہے۔ کملی والے تے درود پڑھو گے اللہ راضی ہو جائے گا، کملی والے تے درود پڑھو گے اللہ خوش ہو جائے گا، کملی والے تے درود پڑھو گے اللہ گناہ معاف کر دے گا، کملی والے تے درود پڑھو گے اللہ رزق اندر برکتاں کر دے گا، او کملی والے تے درود پڑھو گے اللہ پاک دی برکات دا نزول ہو جائے گا، کملی والے تے درود پڑھو گے اللہ درجات بلند کر دے گا، کملی والے تے درود پڑھو گے اللہ نامہ اعمال اندر نیکیاں لکھے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس واسطے اسی محبت اور پیار دا اظہار کریا کرنے ہم اور دنیا والیاں نوں دسنے ہاں اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر، اتارا ہے مولا نے قرآن جن پر، لاکھوں درود و سلام ان پر، ہو جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا، او جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا،
امت کی خاطر جو پریشان ہویا، ہو جائے جاں میری، ہو جائے جاں تیری، قربان ان پر لاکھوں درود و سلام ان پر۔ کملی والے دے نام نو سن کے محبت نال درود پڑھنا ہے، ضرور پڑھنا ہے، مسنون پڑھنا ہے، امام الانبیاء تے درود پڑھنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے کملی والے جناب محمد، مزہ نہیں آیا درود پڑھو گے نہ؟ دیکھو گانے بولن والے شرم نہیں کر دے، او گیت گان والے شرم نہیں کر دے، تسی درود پڑھن لگیاں شرم کرو۔ میرے دوستو بات سجدی نہیں، بات پھبدی نہیں، نبی دے دیوانے ہون، نبی دے پروانے ہون، کملی والے نال پیار کرن والے ہون، کملی والے تے درود نہ پڑھن گل نہیں جے سجدی۔ درود پڑھو گے، بلند آواز نال پڑھو گے، محبت نال پڑھو گے، بات اگے چلے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے کملی والے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ چلیا نا نبی نال پیار کرنے والے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب نہ لوگاں نو دس دیو، اے کائنات والیاں نو دس دیو، اگر تانوں اپنے آبا و اجداد نال زیادہ پیار ہو گیا، اگر تانوں اپنے بیٹیاں نال، اپنی اولاد نال زیادہ پیار ہو گیا، اگر تانوں اپنے بھائیاں نال زیادہ محبت ہو گئی، اگر تانوں اپنی بیویاں نال زیادہ پیار ہو گیا، اگر تانوں اپنے خاندان نال زیادہ پیار ہو گیا، اگر تانوں اپنے مال نال، اپنی تجارت نال، اپنی کوٹھی نال، اپنے بنگلے نال اللہ پاک دے پیارے نبی تو نالو زیادہ پیار ہو گیا، اگر انہاں چیزاں نال تانوں محبت زیادہ ہو گئی نا، احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلہ، اگر جہاد فی سبیل اللہ نالوں زیادہ محبتاں ہو گئیاں، اللہ اکبر، اللہ پھر یاد رکھے آجو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، پھر اللہ پاک دی رحمت دا انتظار نہیں کرنا، پھر اللہ پاک دی طرف اللہ دیاں برکتاں دا انتظار نہیں کرنا، پھر اللہ پاک دے عذاب دا انتظار کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پھر اللہ دے عذاب آنگے، اللہ دی پکڑ آئے گی، اللہ دی طرفوں آزمائشاں آمگیاں، کدی آٹا بند ہو جائے گا، کدی چینی ختم ہو جائے گی، کدی گیس ختم ہو جائے گی، کدی بجلی دا بحران ہو جائے گا، کدی جناب سرخاں دیاں، کدی کالیاں آندیاں، کدی زلزلے آنگے، کدی سیلاب آنگے، کدی جناب مہنگائی دا جناب پریشانی، مہنگائی دا جناب والا عذاب آ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ او میرے دوستو، اللہ پاک دے رسول نالوں زیادہ اگر پیار کر لیا اینا چیزاں نال، پھر اللہ پاک دا اعلان ہے فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر اللہ پاک دے عذاب دا انتظار کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس واسطے ساڑی دعوت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال سب تو زیادہ پیار کرنا ہے، کملی والے نال سب تو زیادہ محبتاں کرنیاں نے، اپنے ماں باپ نالو زیادہ کی مطلب ہے، ماں باپ دی بات نو ترجیح نہیں دینی۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات آ جائے، صحابہ کرام نے اپنے ماں باپ نو چھڑیا، ماں باپ دیاں باتاں نو چھڑیا، امام الانبیاء دی بات دی وجہ تو، کملی والے دی ذات دی وجہ تو اپنی اولاد نال زیادہ پیار نہیں کرنا، پیار کرنا ہے لیکن امام الانبیاء دے پیار نالو زیادہ پیار نہ ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توجہ کریا جو ذرا میرے دوستو، اسی کہنے ہیں کملی والے نال پیار کرنا ہے، لیکن صرف پیار نہیں، سب تو زیادہ پیار کرنا ہے۔ اس تو اگے ایک جملہ بول دیا، بلکہ اپنی جان تو بھی جان نالوں بھی زیادہ پیار کر، سارے جان نالوں زیادہ نہیں بلکہ اپنی جان نالوں بھی زیادہ محبت اور پیار کرنا ہے۔ کیوں؟ جدو بندے دی جان تے بن جاندی ہے نا، ادو بندے دی خواہش ہوندی ہے کہ میری جان بچ جائے،
میرے پینا پرا میرے کام آ جان میری جان بچ جائے، میرے ماں باپ میرے کام آ جان میری جان بچ جائے، میری فیکٹری میرے کام آ جائے میری جان بچ جائے، میرا بینک بیلنس میرے کام آ جائے میری جان بچ جائے، ساری برادری میرے کام آ جائے میری جان بچ جائے۔ لیکن جدو جان دا اور ایمان دا مقابلہ ہو جائے، جدو جان دا اور محبت مصطفیٰ دا مقابلہ ہو جائے، جان دیتے چلی جائے، محبت مصطفیٰ اندر کوئی آنچ نہ آئے، محبت مصطفیٰ اندر کوئی آنچ نہ آئے، اپنی جان نالوں بھی بڑھ کے کملی والے نال پیار کرنے۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن اسی دیکھیے تھوڑا جا غور کریے کہ ساڈا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کیسا ہے؟ کدھر زبانی کلامی پیار تے نہیں، کدھر خالی نعرے سکے دعوے تے نہیں، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور کدھر خالی نعرے تے نہیں۔ ہاں نعرے بڑے اچھے نے، لیکن انہاں نعریاں دا وزن میرے بھائی ادو بنے گا جدو تو عملی طور تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کریں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے رسول نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے رسول نال پیار ہونا چاہیدا، قولی نہیں عملی اظہار ہونا چاہیدا، اللہ دے رسول نال پیار ہونا چاہیدا، قولی نہیں عملی اظہار ہونا چاہیدا، جو نبی نال پیار کرے آسے پاسے جاوے نا، جو نبی نال پیار کرے آسے پاسے جاوے نا، اللہ باجوں سار جا کے قبر تے جھکاوے نا، اللہ باجوں سار جا کے قبر تے جھکاوے نا، انہوں چڑھیا نہیں شرک دا بخار ہونا چاہیدا، انہوں چڑھیا نہیں شرک دا بخار ہونا چاہیدا، اللہ دے رسول نال ذرا مل کے پڑھو نام، اللہ دے رسول نال پیار ہونا چاہیدا، مل کے پڑھو بلند آواز نال پڑھو، اللہ اکبر اللہ، اللہ دے رسول نال پیار ہونا چاہیدا، قولی نہیں عملی اظہار ہونا چاہیدا، اللہ دا رسول جتھوں روکے اتھوں رکیے، اے جے پیار کملی والے نال، امام الانبیاء نے جتھوں روکیا اتھوں رک جائیے، امام الانبیاء نے جس بات دا حکم دیتا ہے والا کام کر لئیے، اے جے کملی والے نال اصل پیار، اللہ دا رسول جتھوں روکے اتھوں رکیے، جتھے او جھکاوے بس اوتھے ہی جھکیے، جتھے او جھکاوے بس اوتھے ہی جھکیے، نہیں رسماں روا جاندہ، اوہ نہیں رسماں روا جاندہ، پرچار ہونا چاہیدا، نہیں رسماں روا جاندہ، پرچار ہونا چاہیدا، اللہ دے رسول نال پیار ہونا چاہیدا۔ اور تو جو کریا جو درا ساڑی محبت ساڑا پیار کملی والے نال کیسا ہے، اسی اپنے محبوب نال اپنے پیغمبر نال کیویں دا پیار کرنے آم، نبی پیچھے چھڑ دئیے سارا ہی جہانی، نبی پیچھے چھڑ دئیے سارا ہی جہانی، اوہ نبی پیچھے چھڑ دئیے سارے ہی جہان نو،
مرشد تے پیر منیے مرشد تے پیر منیے نبی سلطان نو اللہ دے رسول نال پیار ہونا چاہیدا قولی نیوں عملی اظہار ہونا چاہیدا امام الانبیاء نال پیار صرف خالی پیار نہیں بلکہ اپنی جان تو بھی زیادہ پیار ہونا چاہیدا ہے سارے جان تو زیادہ اپنی جان تو زیادہ پیار آؤ نظرہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث یاد آئی نا اللہ اکبر اللہ سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے ایک دیاڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے محبت برے انداز نل جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہاتھ پکڑے آئے اور بڑا جناب خوش موڑے تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے لگدائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑے ہی خوش نے کیوں نہ ہوئے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اپنی محبت دا اظہار کر دیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب ہوندے فرمان دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انکا لأحب الی من کل شیئن الا نفسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو انل بڑا پیار ہے ہر چیز نالو زیادہ پیار کرنا اپنے ماں باپ نالو زیادہ پیار کرنا اپنے بیوی بچیاں دے نالو زیادہ پیار کرنا اپنے دوستاں یاراں بیلیاں سجنہ نالو زیادہ پیارے کائنات دی ہر چیز نالو زیادہ تنل پیارے اللہ نفسی مگر اپنی جان نالو زیادہ پیار نہیں کردا اپنی جان نالو زیادہ محبت نہیں کردا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اصلاح کی تھی فوراً فرمایا اے عمر لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من نفسہ فرمایا عمر اونی دیر تک کوئی بندہ مومنی نہیں بن سکدا جنی دیر تک بندہ اپنی جان نالوں بھی زیادہ میرے نال پیار نہیں کردا تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہنے الان یا عمر اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہن میں اپنی جان نالوں بھی زیادہ توڑنال پیار کرنا ہوا فرمایا اے عمر ہون تسی مومن بنے پتا چلیا اپنی جان نالوں زیادہ محبت کرنی ہے اپنی جان نالوں زیادہ پیار کرنا ہے کملی والے دے نال یارو پیغمبر تے سونا ہی بڑا ہے اللہ اکبر اللہ اس پیغمبر دے رخسار سونے اس پیغمبر دیاں آنکھاں خوبصورت اس پیغمبر دے کان خوبصورت اس پیغمبر دا چہرہ خوبصورت اس پیغمبر دا لباس خوبصورت اس پیغمبر دی اولاد خوبصورت اس پیغمبر دے اصحاب خوبصورت اس پیغمبر دی ازواج خوبصورت اس پیغمبر دے جناب والا ہر ادا خوبصورت ہے اس پیغمبر نال پیار نہ کرو گے تو نہ دنیا دے رہو گے نہ آخرت دے رہو گے دنیا اندر بھی ذلت ہے قیامت والے دن بھی رسوائی ہے اگر چاہتے ہو دنیا اندر کامیابی نصیب ہو جائے قیامت والے دن کامیابی نصیب ہو جائے تو پھر کملی والے نال سچا پیار کرنا ہے جی عرض کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہی بہت نے اس واسطے انہاں نال محبت کرنی ہے پیار کرنا ہے اللہ اکبر اللہ کیسے خوبصورت نے سونے ورگا نہ سونا کوئی آیا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے سونے ورگا نہ سونا کوئی آیا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے سونے دیول فجر پیشانی سونے دیول
فجر پیشانی ویخ کے دنیا ہندی دیوانی جدوں زلفانو چہرے تو ہٹایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے سونے ورگا نہ سونا کوئی آیا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے سو دکھیاں دے دکھ درد ونڈوندا سونا دکھیاں دے دکھ درد ونڈوندا دکھیاں نو سونا گل نال لوندا دکھیاں نو سونا گل نال لوندا جدوں حبشی نو سینے نال لایا جدوں حبشی نو سینے نال لایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے سونے ورگا نہ سونا کوئی آیا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے سونے دے ہاتھ گورے گورے آؤ جس پیغمبر نال محبت کرنی ہے پیار کرنا ہے اس پیغمبر نال ذرا عقیدت دا اظہار کر دئیے سونے دے ہاتھ گورے گورے اکھیاں وچ مازاغ دے ڈورے اکھیاں وچ مازاغ دے ڈورے رب ریجاں نال سونے نوں بنایا رب ریجاں نال سونے نوں بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے سونے ورگا نہ سونا کوئی آیا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے انہی عظمتاں والا پیغمبر اس پیغمبر دے نال محبت کرنی ہے پیار کرنا ہے صرف پیار نہیں بلکہ سب تو زیادہ پیار نہیں کرنا بلکہ اپنی جان نالوں بھی بڑھ کے پیار کرنا ہے اپنی جان نالوں بھی بڑھ کے محبت کرنی ہے اللہ اکبر توجہ کرے آجو ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی صحیح مسلم دی روایت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے امام الانبیاء دے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آدمی آیا نا انا رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء دے کول ایک آدمی آیا تے سوال کردائے فرمایا متی الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کدوں آئے گی توجہ میری طرف بھئی باتاں تے نہیں نہ کرنیاں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بات ہو رہی ہوئے اور پھر اسی اپنیاں گلاں کریے مناسب ہی نہیں اللہ دا کلام پڑھیا جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پڑھی جائے اور اسی اپنیاں باتاں کریے مناسب نہیں آؤ توجہ کرنا ذرا فرمایا متی الساعہ اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کدوں آئے گی امام الانبیاء نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آپ نے فرمایا ما عادت لغا فرمایا میرے صحابی سوال کرنے والے دستوں قیامت واسطے تیار کی کیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دی تربیت کریا کر دے سن اور تو قیامت واسطے تیار کی کیتا ہے کدی اسی بھی اپنے بچیاں نو سوال کیتا کدی اسی بھی اپنے گھر والے نو سوال کیتا کہ اللہ دی بندی اج کنیاں نمازاں پڑھیاں ہی اج کنیاں نمازاں وقت تے پڑھیاں نہیں بچیاں نو سوال کریا کرو بیٹا آج کتنی نمازیں تم نے پڑھی ہیں کیا صبح و شام کے اذکار بھی کیے ہیں کہ نہیں سونے کے اذکار کیے ہیں کہ نہیں فرضوں کے بعد والے اذکار کیے ہیں کہ نہیں اپنے بچیاں کو سوال کریا کرو اپنے گھر والیاں کو سوال کریا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تربیت کر دے فرمایا تو قیامت واسطے تیار کی کیتا ہے فرمایا یا رسول اللہ ما اعددت لہا میں کوئی زیادہ نمازاں نہیں پڑھیاں زیادہ روزے نہیں رکھے میں کوئی زیادہ صدقہ خیرات نہیں کیتا بس فرضی نمازاں نے فرضی روزے نے فرضی زکاة ادا کیتی ہے لیکن ایک تیاری میرے کو مکمل ہے
میں اللہ نال بھی پیار کرنا، اندے رسول نال بھی پیار کرنا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انت مع من احببتا، قیامت والے دن تو اندے نال ہی ہوئیں گا جن دے نال پیار کیتا ہی۔ میرے بھائیو ساڑا پیار کندے نالے؟ ساڑا پیار کس چیز نال؟ عطا اللہ دیاں غزلہ نال، اور لتا مقیش دے گانیاں نال، فیس بک نال، واٹس اپ نال؟ ساڑا پیار گانیاں نال، ساڑا پیار کیبل نال، وی سی آر اور ٹی وی دے نال؟ یاد رکھنا اگر انہاں چیزاں نال پیار کردہ رہا، اللہ رسول دی تعلیمات نو نظر انداز کر دیتا، قیامت والے دن انہاں نال ہی تیرا حشر ہوئے گا۔ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا مطلب اے نہیں کہ خالی زبان اندروں نعرے بول دے تے جو مرضی کر دے رہو۔ اور تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کیسی کرنا ہے؟ امام الانبیاء دی محبت تینوں 5 وقت دا نمازی نہیں بنا سکی، امام الانبیاء دی محبت تیرے کولو جھوٹ نہیں چھڑا سکی، تینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت سودی کاروبار نہیں چھڑا سکی، تینوں کملی والے دی محبت حلال و حرام دی تمیز نہیں دس سکی۔ میں کس طرح مان لواں کہ تینوں کملی والے نال محبت ہے، کملی والے نال پیار ہے؟ اور امام الانبیاء دی محبت ہوئے، تیرے چلنے تو پتا چلے کہ جناب اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام جا رہے ہے، کملی والے نال پیار ہوئے، تیری نماز تیر دسے گی، ویکھن والے اے بات محسوس کرنگے کہ جناب ایک کملی والے نال محبت کرنے والا ہے۔ تیری نماز ایسی ہوئے، مرضی اپنی کریں، اللہ رسول دی نافرمانی کریں اور کہیں کہ میں نو کملی والے نال پیار ہے۔ ایک کوئی پیار نہیں، پیار ہے کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تابعدار بن جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کریں۔ آپ دے پیار دا بہت بڑا تقاضا ہے کہ آپ دی سنت نال محبت کیتی جائے، آپ دی سنت نو اپنایا جائے، آپ دے طریقے نو اپنایا جائے۔ من احب سنتی فقد احبانی، جن نے میری سنت نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا۔ اور جو تو کملی والے دی سنت نال پیار نہیں کرنا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کیویں ہوئے گی؟ اللہ آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سنتاں نال پیار کرنے والے بن جائے۔ ومن احبنی ومن احب سنتی فکان معی فی الجنہ، جڑا بندہ میرے نال پیار کرے گا قیامت والے دن میرے نال ہی ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت اور پیار خالی دعویٰ نہیں، خالی نعرہ نہیں، عملی طور تے پیار کرانگے میرے بھائیو تے پھر ساڑی نجات ہوئے گی، پھر ساڑی کامیابی ہے دنیا دے اندر بھی اور آخرت اندر۔ صحابہ کرام دی محبت دیکھو، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اندر اپنے ماں باپ نو قربان کر دیتا۔ بڑے سارے صحابہ دے واقعات مل دے، انہوں نے اپنے پیغمبر دی محبت اندر اپنی اولاد نو قربان کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اندر اپنے رشتہ داراں نو خیر بات کہہ دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اندر انہوں نے جناب ہر طرح دی قربانی پیش کر دیتی۔ اور اسی کدی غور کیتا کہ اسی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اندر قربان کیتا؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی تشریف لے کے آئے، امام الانبیاء کو ایک صحابی تشریف لے کے آئے، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے عرض کر دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منو تو نال بڑا پیار، انکا لأحب الی من نفسی ومن اہلی ومن والدی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تو انال بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے یا رسول اللہ، اپنے ماں باپ نالوں زیادہ، اپنے بیوی بچیاں دے نالوں زیادہ پیار کرنا وا یا رسول اللہ، اینا پیار ہے جدو دل کردائے آ کے تواڈا دیدار کر لے گئے، بیوی بچیاں دے اندر بیٹھے ہوئی ہے تواڈی یاد زدائے، فوراً آ کے تواڈا دیدار کر
کرنے تواڈی زیارت کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی زیارت کرنے دے نال دل نوں اطمینان مل جاندا سکون مل جاندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ایک بات میں نوں بڑی پریشان کر دیے وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ جدوں میں اپنی موت نو یاد کرنا تواڈی وفات نو یاد کرنا یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہو جانا وا اللہ اکبر اللہ وقت آن والا ہے تسی بھی اس دنیا تو چلے جانا ہے اللہ پاک دا فیصلہ ہے اللہ پاک دا اے فیصلہ کل نفس ذائقۃ الموت اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے موت دا فیصلہ تے ہر ایک تے وارد ہون والا ہے اے موت کسے نو نہیں چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے اے موت کسے نو نہیں چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے موت نہیں ویکھ دی اندے والدین بڑھے موت نہیں دیکھ دی اندے چھوٹے چھوٹے بچے رل جان گے اندے باپ دی کمر ٹوٹ جائے گی موت نہیں دیکھ دی جناب دنیا والیاں نو اس بندے دیاں بڑیاں ضرورتاں موت نہیں دے دیکھ دی جناب اے بندہ جناب والا بڑا خوبصورت ہے بڑا مالدار ہے اے موت کسے نو نہیں چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے مکھ پیارے اندائے موڑ دیجے پڑھو لا الہ الا اللہ ہویاں مدتاں وت کوئی آیا نہیں پھیرا پھر وطنا ول پایا نہیں کسے دا باپ ٹر گیا کسے دی ماں اس دنیا تو چلی گئی کسے دا جوان بیٹا جدائیاں دے گیا اوے ہویاں مدتاں وت کوئی آیا نہیں پھیرا پھر وطنا ول پایا نہیں کچھ سنیا تے حال سنایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو میں اپنی موت نو یاد کرنا تواڈی وفات نو یاد کرنا وا پریشان ہو جانا وا دنیا اندر جدوں دل چاہندا تواڈی آ کے زیارت کر لینا وا یا رسول اللہ قیامت والے دن وَإِن دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ اللہ اراک یا رسول اللہ قیامت والے دن اگر میں جنت اندر داخل بھی ہو گیا پتہ نہیں میں تواڈا دیدار کر سکاں گا کہ نہیں تسی تے نبیاں نال اچھے مقام تے ہو گے تواڈا تے بلند مرتبہ ہوئے گا اگر میں جنت اندر چلا بھی گیا نا پتہ نہیں تواڈا دیدار ہو سکے گا کہ نہیں اللہ اکبر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جناب عالی جان نثار وفادار دے کلمات سنے تخیلات سنے احساسات سنے باتاں سنیاں نا تے توقف اختیار کیتا تھوڑی دی خاموشی اختیار کی تھی آسمان تو اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا اللہ پاک نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ میرے محبوب دی فرما برداری کر لوے گا قیامت والے دن میں انہوں انعام یافتہ لوگاں دا ساتھ نصیب کر دیاں گا انعام یافتہ لوگاں دے وچ سب تو پہلا نمبر نبیاں دائے جڑا بندہ میرے محبوب دی فرما برداری کرے گا فرمایا انہوں میں اپنے محبوب دا ساتھ نصیب کر دیاں گا جی میں مرضی رج رج زیارتاں کر لوے
اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پیارے معیار کی پتہ چلیا، معیار ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کیتی جائے، کملی والے دی فرما برداری کیتی جائے نا، امام الانبیاء دی فرما برداری کریں گے گل پھر ہی بنے گی نا۔ اللہ اکبر، اللہ اس واسطے میرے دوستو آؤ کملی والے نال پیار کرنا ہے، صرف پیار نہیں کرنا، سب تو زیادہ پیار کرنا ہے، سب تو زیادہ پیار نہیں کرنا بلکہ اپنی جان تو بھی زیادہ، اپنی جان تو بھی بڑھ کے پیار کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا پیار دا تقاضا ہے کہ ساڈا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا کھانا اور پینا شادی بیاہ غمی اور خوشی دیگر معاملات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہو جان، کملی والے دی سنت دے مطابق ہو جان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا تقاضا ہے کہ اسی اپنے عقیدیاں دی اصلاح کر لئیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا تقاضا یہ ہے کہ اسی اپنا کردار اپنا اخلاق صحیح کر لئیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا تقاضا ہے کہ اسی حلال کھائیے حرام تو بچ جائیے۔ اللہ کے دعا جو سنیا جو سنایا اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔